بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر ہیں شام اطراف میں تمام خواتین و حضرات، احباب، فیس بک فرینڈز جو پوری دنیا میں ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالتے ہیں اور اپنی قیمتی تجاویز سے اپنے مشوروں سے نوازتے ہیں، ٹیکسٹ میسج بھیجتے ہیں، ان سب کو میرا عقیدت بھرا سلام۔ اور آج اقلیتوں کا بھی دن ہے، تو ان سب غیر مسلم ہم وطن جتنے ہمارے پاکستان میں ہیں ان کو بھی ہمارا آداب۔ ہندو کمیونٹی، سکھ برادری، مسیحی برادری، پارسی، ان سب کا پاکستان کے قیام میں، پاکستان کے استحکام میں، پاکستان کی معیشت میں بہت بڑا حصہ ہے، تو ان سب کو آداب۔ اور جو بھی ہماری کوششیں ہیں ان کے استحکام کے لیے، ان کے بارے میں بھی اگر کوئی بات کرنا چاہیں گے کریں گے۔ باقی آج کا بلوچستان سے بے وفائی، یہ ہماری کتاب ہے جس میں 1969 سے ہمارا آنا جانا شروع ہوا، تو 2020 تک کے جو بھی انٹرویو ہیں، جو نشیب و فراز ہیں، بحران ہیں بلوچستان کے، تمام ہی اہم شخصیتوں سے انٹرویو بھی ہیں۔ اب ڈاکٹر ماہرنگ ابھی 2-3 سال سے آن میں آئی ہیں، ان سے ابھی تک کوئی ہمارا رابطہ نہیں ہوا، ماہرنگ بلوچ، لیکن ان کی قیادت میں جو اسلام آباد میں لاپتہ لوگوں کے لیے وہ لے کر آئیں جلوس، لیکن ہم نے ان کی قدر نہیں کی کہ بلوچستان خود اسلام آباد آیا تھا، کہ اس کی سنی جاتی تو بلوچستان کو احساس ہوتا کہ راجدھانی میں ان کی بات سنی گئی اور ان کے مسائل حل کرنے کی بات کی گئی۔ انجم صابری صاحب نیو جرسی امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں، محمد لئیق شہرت بھی ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے، اظہر حسین اعظمی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اب انشاءاللہ لوگ آتے جائیں گے، کارواں بنتا جائے گا۔ تو آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں ماہرنگ بلوچ گوادر میں، تربت اور آس پاس کے شہروں میں بہت بڑے جو قافلوں کے ساتھ عشاق کے قافلے ہیں جو بلوچستان کے مسائل کے لیے ان کو ساتھ لے کر چل رہی ہیں، بہت پرامن، بہت اپنے بلوچی لباس میں سب، اور نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، سب بہت ہی پرامن ہے۔ کوئی اس میں کسی جگہ بھی کوئی توڑ پھوڑ کی کوئی خبر نہیں ملی۔ تو اب گزارش یہ ہوگی بلوچستان میں جو بھی کوئی ہمارے ساتھ سن رہے ہوں یہ کہ ان کے مسائل کیا ہیں، کیا مطالبات ہیں، ان پر ہمیں اگر ٹیکسٹ میسج بھیج سکیں وہ بھی ہم بات کریں، اور ان مطالبات پر کوئی ابھی تک کسی وفاقی حکومت نے، صوبائی حکومت نے کوئی اپنا رد عمل دیا، کوئی آ کر ان سے ملا یا نہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور اب ہمارے ساتھ ہیں محمد اجمل فاروقی صاحب سیالکوٹ سے، نثار نندوانی صاحب کراچی سے، نیاز پنور صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فیاض الرحمان صاحب دمام سے، زوار عبداللہ پردیسی جیکب آباد سے، سبھی درد مند انسانیت سے، پاکستان سے، اپنے اپنے ہم وطنوں سے سب ہے، تو ہم اب سب کی بات کریں گے۔ پہلے کچھ شعر و شاعری۔ محمد لئیق شہرت حسین کہہ رہے ہیں کہ مجھے بلوچستان سے بے وفائی نہ جانے کیوں مشرقی پاکستان یاد آ گیا۔
مل کر جب جب ناانصافی ہوگی اور انسانیت جو ہے آمریت کی زد میں آئے گی تو آپ کو مشرقی پاکستان یاد آئے گا، بلوچستان یاد آئے گا، KPK یاد آئے گی۔ طارق ویرا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، عامر سہیل صاحب پشاور سے ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ آپ ذات کا۔ اب یہ دیکھیے ہم اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، یہ خاص طور پر پرچم اس اگست کے لیے لگایا گیا ہے۔ بلوچستان سے بے وفائی میں دیکھیے نواب اکبر بگٹی، ان کا انٹرویو ہے، خان عبدالصمد خان اچکزئی ان کا انٹرویو ہے، ڈاکٹر عبدالمالک کا ہے، پرانے نئے سبھی کیا کہتے ہیں ان کا، اور بلوچستان کے مسئلے میں پاکستان کی مسلح افواج کو سب سے زیادہ ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ ہم نے انٹر سروسز پبلک ریلیشن سے درخواست کی کہ فوج نے بلوچستان میں اب تک جو خدمات انجام دی ہیں ان کی تفصیلات اور مقاصد سے آگاہ کریں، تو ان کا آرٹیکل جو ہے بریگیڈیئر شاہد محمود کا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ زوار عبداللہ پردیسی کہہ رہے ہیں ہر جگہ پر ناانصافی چل رہی ہے، کسی کو کوئی حقوق نہیں مل رہا ہے۔ خان عبدالصمد اچکزئی ان کا انٹرویو ہے، اور وہ 20 سال کی جیل کاٹ کر ایوب خان کے یحییٰ خان نے ان کو رہا کیا تھا، اس وقت ہم نے اخبار جہاں کے لیے یہ انٹرویو کیا۔ پھر اس میں غلام قادر لسبیلا ان کا ہے، ہاشم گلزئی کا ہے، نیب کے جو تھے میر غلام قادر جام صاحب آف لسبیلا، خان آف کلات کا ہے، نواب احمد یار خان آف کلات گورنر بلوچستان، نواب محمد اکبر خان بگٹی سابق گورنر بلوچستان۔ بلوچستان کا ڈومیسائل صرف 5,000 روپے میں، سبز رومال دکھا کر اسمگلنگ کا ٹرک نکل جاتا۔ ڈپٹی کمشنروں کے لیے سب سے اچھا کاروبار ڈومیسائل سرٹیفکیٹ۔ سردار غوث بخش رئیسانی ان کا بھی ہے انٹرویو۔ شعیب رحمت بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اعجاز درانی صاحب سلام کہہ رہے ہیں، بلاول ہاؤس کے ترجمان۔ میر غوث بخش بدنجو پاکستان نیشنل پارٹی، اور قاضی عیسیٰ ان کا بھی ہے جو ہمارے قاضی فائز عیسیٰ کے والد محترم۔ تو یہ سب کیا کہتے ہیں اور کیا ان کے ہیں؟ ممتاز مسلم لیگی رہنما قاضی محمد عیسیٰ۔ بلوچستان کس نے لوٹا، کیسے لوٹا؟ اسلام آباد میں بلوچستان پیکج، آغاز حقوق بلوچستان، گوادر توانائی اور تعلیم کی گزرگاہ، بلوچستان کے فصیح اقبال کا کارنامہ۔ بہرحال یہ ہے، اور ہمیں اس وقت پورے پاکستان کو چاہیے کہ جو تربت اور گوادر دوسرے شہروں میں اس وقت جو جلوس نکل رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے بلوچ بھائی بہن مائیں کر رہی ہیں، تو ہمیں جاننا چاہیے پاکستان کے سب لوگوں کو، واگا سے لے کر گوادر تک، پنجاب، بلوچستان، سندھ، KPK، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بلوچستان میں ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کی قیادت میں جو جلوس نکل رہے ہیں وہ کیوں نکل رہے ہیں، کیا ہے ان کے مطالبات، اور ان کے لیے اب تک کوئی
بات ہوئی ہے نہیں، بلوچستان یکجہتی کونسل، بیچ میں خبریں آتی رہیں کہ بات ہوئی ہے، لیکن کوئی ایسا نقل ابھی تک جاری ہے۔ اسماعیل ڈومکی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، خالد بن آزاد صاحب ہیں، نیاز پمر صاحب یاد دلا رہے ہیں بڑے بھائی لائبریری کے لیے کتابوں کی گزارش کی تھی انشاءاللہ۔ عارف الحق عارف صاحب ہمارے جنگ میں رفیق کار، ابھی امریکہ میں شہر فالسم میں خیمہ زن ہیں، وہیں سے اپنی یادیں مرتب کر رہے ہیں۔ تو ایک جو ہمارے رفقائے کار اور دوسرے لوگ جو رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے، ان پر انہوں نے بہت اچھے مضامین لکھے ہیں، تو وہ کتاب عنقریب منظر عام پر آ رہی ہے۔ سجاد ترین صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ ایک کتاب یہ اس کی 13 تاریخ کو ہے، مال گاڑی میں امانتیں، یہ آپ کو میں ویسے ہی دکھا دوں۔ بہت ہی ایک ایسا گوشہ ہے پارٹیشن کا جو اب تک اس پہ نہیں ہوا تھا۔ مال گاڑی میں امانتیں 11 آنے فی من، 16 روپے فی ریلوے ویگن، 15 جولائی 1947 سے 30 ستمبر 1949 تک یہ پاکستان کے اعلیٰ افسروں کا سامان انہوں نے پہنچانا تھا دلی اسٹیشن سے کراچی اسٹیشن۔ تو پورے ڈاکومنٹس ہیں اس میں، خط و کتابت برٹش گورنمنٹ سے، پارٹیشن ڈپارٹمنٹ سے، اور سے محمد حنیف بندھانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ سندھ ہائی کورٹ، ان کے والد محترم ہیں یہ چودھری محمد اسماعیل، خواجہ محمد اسماعیل، یہ کنٹریکٹر تھے۔ تو یہ ہمارے بہت ہی اہم داستان ہے جو پڑھنی چاہیے، اور اس کا 13 اگست کو آرٹس کونسل میں اس کا ہے۔ آپ بھی کراچی میں ہیں تو تشریف لا سکتے ہیں۔ عزت مآب جسٹس انور ظہیر جمالی صدارت کریں گے، محمد احمد شاہ، مہمان خصوصی ڈاکٹر سید جعفر احمد، بیرسٹر عابد زبیری، بیرسٹر محمد عمر سمرو، پیر اسد اللہ شاہ راشدی، محمد رمضان چھیپا، اور نظامت علی حسن ساجد کر رہے ہیں۔ 13 اگست حسینہ معین ہال 5 بجے۔ رضا فاطمہ سلام کہہ رہی ہیں ہمارے ساتھ ہیں۔ عبدالستار عاصم کہہ رہے ہیں آج کا کالم بہت خوب ہے۔ پرویز جٹ صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ، صبیہ خان صبیہ کینیڈا سے، عبدالستار عاصم علامہ لاہور سے، قلم فاؤنڈیشن، شکیل شیخ صاحب ینگ ایجوکیشنسٹ کراچی سے، سمانہ تقوی کراچی سے، عاصم پیرزادہ صاحب سہارنپور انڈیا سے۔ تو اب ہماری محفل ماشاءاللہ عالمی محفل ہو گئی ہے۔ یہ آپ سب خواتین حضرات ہمارے اس پروگرام کو اپنے تجاویز سے دو طرفہ بنا دیتے ہیں، تو اس میں پھر صرف ہمارا پروگرام نہیں رہتا، یہ آپ سب کا پروگرام ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہماری کوشش ہے جھنڈا آپ کو زیادہ سے زیادہ نظر آئے۔ لئیک شہرت صاحب کہہ رہے ہیں ہم کب تک شتر مرغ کا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ بلوچستان میں
تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، ادھر بنگلہ دیش میں بھی کچھ نئی ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں. عوامی لیگ کے کارکن رہنما بھی کہیں کہیں مظاہرے کر رہے ہیں اور ان کے فوجیوں سے ان کا تصادم ہو رہا ہے. حسینہ شیخ واجد کے صاحبزادے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کی ماں نے استعفیٰ نہیں دیا ہے اور کہیں کورٹ میں رٹ بھی فائل کی جا رہی ہے. سید اوکاشا بلال بھی ہمارے ساتھ ہیں، کامران رشید صاحب بھی. تو یہ بنگلہ دیش کا غبار چھٹے گا اور جب عام انتخابات کی تاریخ مقرر ہو جائے گی تو پھر اندازہ ہوگا کہ کس پارٹی کا زور ہے. ابھی تو یہ سارا اس وقت ہو گیا. عارف الحق عارف صاحب کہہ رہے ہیں ہمارا امریکہ میں بزرگ جوانوں کا فورم ہے اور آپ کا یہ فیس بکی کالم بھی اب ماشاء اللہ عالمی کالم بن گیا ہے. شکریہ عارف الحق عارف صاحب. ارشد علی صاحب گجرات سے ہمارے ساتھ ہیں. کامران رشید سلام کہہ رہے ہیں. محمود شام صاحب السلام علیکم، اور وہ باقی ہمارے تمام شرکاء کو بھی. تو ابھی دوسری جو ایک خاص بات ہے آپ کو بتانے کی کہ جسٹس منصور علی خان، آپ نے بھی ان کی تقریر سوشل میڈیا پہ سنی ہوگی، بہت ہی اعتماد سے انہوں نے بات کی ہے. یہ تو ہو رہا ہے کہ بھی ان کے ابھی تک جو ہے ان کے نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہوا ہے ابھی تک، جبکہ قاضی عیسیٰ صاحب کا کئی مہینے پہلے سے نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا. کہ اس نوٹیفیکیشن میں ظاہر ہے کہ وزیر اعظم کو بھی دلچسپی تھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی دلچسپی تھی، اس لیے انہوں نے جلدی اس کا نوٹیفیکیشن کر دیا. خود قاضی صاحب بھی بےتاب تھے اس نوٹیفیکیشن کے لیے. اب جو ہے جسٹس منصور علی شاہ وہ اس کے لیے کوئی بےتاب نہیں. ان سے سوال بھی کیا گیا، انہوں نے کہا اپنے وقت پر جو ہونا ہے ہو جائے گا. انہوں نے جو بار بار زور دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد ایگزیکیوٹو کے لیے ضروری ہے. تو ایگزیکیوٹو میں جو ہے حکومت بھی آتی ہے اور حکومت کے جو سارے بیوروکریسی آرمی وہ بھی آتے ہیں. تو انہوں نے بار بار سوال بھی کیا گیا ان سے تقریب میں. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کریں گے اور اس سے اگر نہ عمل کیا جائے تو اس سے پھر مزید انتشار کیوس پیدا ہوتا ہے اور ہم اس پر عمل درآمد کروائیں گے. زاہد احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. حاجی محمد سہیل خان بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو پہلے کچھ اشعار، اس کے بعد کالم، پھر آپ جو بھی تجاویز دیں گے وہ بھی ہم پیش کرتے رہیں گے. چائے بھی آ گئی ہے تو بھی ہماری صورتحال جو ہے وہ بنگلہ دیش سے زیادہ نازک ہے، کیونکہ وہاں مظاہرین اور فوج ایک صفحے پر ہے، ایک پیج پر ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فوج ہی کروا رہی ہے یہ سب کچھ، لیکن ہمارے ہاں مطلب ہے کہ عوام اور ریاست وہ آپس میں دو بدو ہیں کہ عوام کو ریاست پر اعتماد نہیں ہے، ریاست کو عوام پر. اور حکومت جو ہے وہ اس وقت ایک کٹ پتلی بنی ہوئی ہے. معاشی طور پہ بہت زیادہ ہمارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں بنگلہ دیش میں. پھر بھی ایک معیشت ان کی مستحکم تھی. صرف ایک نوجوانوں میں اور ان میں فاصلے ہو گئے تھے تو اس کا یہ ہمارے سامنے نتائج آ گئے. ایس ایم شاکر بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. شاہد نواز صاحب دبئی سے. فیاض الرحمان کہہ رہے ہیں میرے ماموں سید کامل
قادری مرحوم نے بلوچی، براوی، انگریزی، اردو میں بلوچستان پر بہت کچھ لکھا تھا۔ ان کے شعری مجموعے سپر کے پھول کے نام 70 کے اوائل میں شائع ہوئی تھی۔ اس میں بلوچستان کے بارے چند نظمیں تھیں۔ ایک مصرع کچھ یوں تھا: 7 تارے ٹوٹ کر گر پڑے نزد دار، یہ ان بلوچوں کے متعلق تھا جنہیں 1958 کے انقلاب کے بعد پھانسی دے دی گئی تھی۔ فیاض الرحمان صاحب، کامل القادری صاحب سے ہماری بہت قربت رہی ہے 1969 اور 70 میں۔ ہماری پہلی کتاب طویل نظم ہے کارڈیوسپازم، اس کا دیواچہ بھی کامل القادری صاحب نے لکھا تھا، اور مجھے یاد پڑتا ہے وہ کہیں ناظم آباد میں رہائش تھی، اخبار جہاں میں اکثر آتے تھے، اور ہماری پھر ان سے نشست کہیں نہ کہیں ہوتی تھی۔ بہت ان کا کام ہے ماشاءاللہ، اور بلوچستان والے بھی ان کی بہت قدر کرتے ہیں، ہمیشہ بہت اچھی طرح ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بہت خوشی ہوئی کہ آپ کی ان سے اتنی قریبی رشتہ ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ جہاں آرا ہمارے ساتھ ہیں، جمع سال جمع اعظم جرنلسٹ اور لیکچرر، تدریس میں بھی مصروف ہیں، اور خود بھی ابھی پڑھ بھی رہی ہیں۔ جمیل احمد صاحب لودھراں سے ہمارے ساتھ ہیں۔ کیسی پت جھڑ ہے کہ جاتی ہی نہیں، یہ فیس بک پہ بھی بہت اس کو رسپانس ملا ہے۔ کیسی پت جھڑ ہے کہ جاتی ہی نہیں، فصل گل روٹھ کے آتی ہی نہیں، کتنی بیزار ہے بلبل سر سے، اب کوئی گیت سناتی ہی نہیں۔ کوشش کی ہے کہ اس وقت جو واگا سے گوادر تک صورتحال ہے، ایک مایوسی کی، بیزاری کی، کالموں میں تو لکھتے ہی رہتے ہیں، تو جو شعری تجربہ ہے کہ محمود شام شاعر پہلے سے ہیں، صحافی بعد میں بنے، تو وہ جو ہے شعری تجربہ وہ شعوری طور پہ نہیں ہوتا بلکہ تحت الشعور سے ہوتا ہے۔ کتنی بیزار ہے بلبل سر سے، اب کوئی گیت سناتی ہی نہیں، صبیہ خان صبیہ کہہ رہی بہت خوب حقیقت ہے۔ آنکھ تو دشت ہے دل پتھر ہے، طارق شہزاد صاحب بھی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں۔ آنکھ تو دشت ہے دل پتھر ہے، اب کوئی لاش رلاتی ہی نہیں، کس نے روکی ہے سمندر کی ہوا، بزم ہر شام سجاتی ہی نہیں، بانسری بھول گئی ہے تانے، سوئی یادوں کو جگاتی ہی نہیں، بانسری بھول گئی ہے تانے، سوئی یادوں کو جگاتی ہی نہیں، دھند میں کھوئی ہے پگ ڈنڈی دیہات میں رہنے والے وہی جان سکتے ہیں پگ ڈنڈی کی کیا ایک مرکزی حیثیت ہوتی ہے۔ دھند میں کھوئی ہے پگ ڈنڈی، اپنی انگڑائی دکھاتی ہی نہیں، دھند میں کھوئی ہے پگ ڈنڈی، اپنی انگڑائی دکھاتی ہی نہیں، اب تو گل مہر کی کوئی ٹہنی، گل مہر کراچی میں بہت زیادہ ہوتا ہے درخت، اب تو گل مہر کی کوئی ٹہنی، ہاتھ پھولوں سے ملاتی ہی نہیں۔ جو شعر آپ کو اچھا لگے داد دے سکتے ہیں، نہیں اچھا لگتا تو اس کی یہ بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی اس میں تکلف نہیں ہے۔ بالکونی تو ہے ایک ایک گھر میں، عرض کیا ہے کہ بالکونی تو ہے ایک ایک گھر میں،
آتش عشق لگاتی ہی نہیں۔ عاصم متین خان نیو یارک سے، بہت صاحب ذوق، شعر فہم، اور پاکستان میں کتابوں کی فروغ کے لیے نیو یارک میں بیٹھے بہت خدمت انجام دیتے رہتے ہیں۔ زیب سندھی صاحب بہت بڑے ناول نگار اردو اور سندھی کے، ان کے سندھی کے ناولوں کے ترجمے ہندی، بنگالی اور بے شمار زبانوں میں ہو چکے ہیں ماشاءاللہ۔ بالکونی تو ہے ایک کے گھر میں، آتش عشق لگاتی ہی نہیں۔ بانسری بھول گئی ہے تانے، سوئی یادوں کو جگاتی ہی نہیں۔ اور یہ سنیے بالکل مختلف قسم کا شعر ہے۔ انگلیاں کیسی تھیں دستک والی، انگلیاں کیسی تھیں دستک والی، یہ تو دہلیز بتاتی ہی نہیں۔ انگلیاں کیسی تھیں دستک والی، یہ تو دہلیز بتاتی ہی نہیں۔ غزالہ خالد صاحبہ کی تصویر نظر آ رہی ہے، ابھی ٹیکسٹ نہیں آیا ان کا۔ انگلیاں کیسی تھیں دستک والی، یہ تو دہلیز بتاتی ہی نہیں۔ مظلوم ولایتی صاحب کہہ رہے ہیں، سر آپ کا کالم آج کے جنگ اخبار میں پڑھا، بلکہ ہمیشہ پڑھتا ہوں، ہمیشہ کی طرح آج بھی اچھا لگا۔ عرض یہ ہے کہ آپ یونیورسٹیوں کے دانشوروں سے بڑی توقعات ہیں، آپ اکثر تحریروں میں اس حوالے سے لکھتے رہتے ہیں۔ سیاسی گھٹن کے اس ماحول میں طلبہ اور اساتذہ کیسے اپنا رول ادا کر سکتے ہیں؟ مظلوم ولایتی فرام قم ایران، کہ ایران میں بیٹھے ہوئے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یونیورسٹیوں اور اساتذہ اور طلبہ کیسے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ انقلاب ایران میں بھی طلبہ اور اساتذہ کا کردار بہت ہی مرکزی اور انقلابی تھا۔ تو یہ آپ کریں، اگر ہماری یونیورسٹیاں، میں اس لیے زور دیتا ہوں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے چاہے دانشور ہوں، مصنف ہوں، اگر وہ اپنے ان سے بہت زیادہ دبے ہوئے ہوتے ہیں اپنے سربراہوں سے سیاسی، تو ان کے خلاف یا ان کے غیر جانبدارانہ بات کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے پھر دیتا ہوں کہ یونیورسٹیاں غیر جانبدارانہ معروضی حقائق پر مبنی روڈ میپ دے سکتی ہیں، انہیں دینا چاہیے۔ بے مقصد تحقیقی مقالوں کے بجائے انہیں پاکستان کے مستقبل اور پاکستان کے مسائل کے حوالے سے تحقیق کروانی چاہیے۔ ماضی کے اعداد و شمار کی روشنی میں مستقبل کے اعداد و شمار کیا ہوں گے۔ غزالہ خالد صاحبہ پہلی انگلیاں کیسی تھیں دستک والی، واہ۔ زیب سندھی بھی کہہ رہے ہیں انگلیاں کیسی تھیں دستک والی، یہ تو دہلیز بتاتی ہی نہیں۔ واہ، بہت اعلیٰ۔ اور آگے سنیے، سب بڑے شہر ہیں گہری چپ میں، سب بڑے شہر ہیں گہری چپ میں، خلق اب ہونٹ ہلاتی ہی نہیں۔ سب بڑے شہر ہیں گہری چپ میں، خلق اب ہونٹ ہلاتی ہی نہیں۔ کہ یہ چائے کا مگ جو ہے ہمارے اشفاق صاحب جدہ میں ہیں، ان کے عالمی حلقہ دانش شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے نوجوان سوشل میڈیا میں ملوث ہیں، جہاں وہ اپنا وقت ظاہر کرتے ہیں، اب ہمارے سیاستدانوں کے لیے راتوں رات امیر ترین بننا چاہتے ہیں، اخلاقی اقدار سے سماجی سے واقف ہیں، ٹک ٹاک کرنے مصروف ہیں،
یہاں تک کہ بنگلہ دیش کے طالبوں کے مقابلے میں ہمارے طلباء ہیں کچھ نہیں بنگلہ دیشی طلباء اپنی سماجی اور اخلاقی قدروں کو جانتے ہیں، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اس پہ بھی آپ رائے دینا چاہیں تو بتائیے کہ سوشل میڈیا میں لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی حقائق اور اعداد و شمار ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور جس سے دباؤ بڑھ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ پر۔ ابھی یہاں سجاد ترین صاحب کا میں بتانا بھول گیا، انہوں نے کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں ریاست کا کنٹرول کم ہو رہا ہے، معلوم نہیں کیوں۔ سجاد ترین صاحب کہہ رہے ہیں، سجاد ترین صاحب بہت صاحب علم اور بہت زیادہ حالات سے واقف ہوتے ہیں، اسلام آباد میں ہیں۔ یہ ایک جو ادا ہوتی ہے یہ کہ آپ کہہ جاتے ہیں سب کچھ نہ کہتے ہوئے۔ ریاست جو ہے اس وقت جو 76-77 سال سے جس طرح سے دباؤ ڈال کے لوگوں کو ان کے آواز دبائی جاتی تھی اور اپنے جو خامیاں غلط پالیسیاں چھپائی جاتی تھیں، تو اب وہ سوشل میڈیا نے ان کی ان کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ ہر چیز چند سیکنڈ کے بعد ہی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے چینل اخبار تو نہیں بتانا چاہ رہے، لیکن سوشل میڈیا سے آپ کو تازہ ترین کہ تربت میں کتنا بڑا جلوس نکلا، کتنے رنگ تھے اس میں، کیا لہجہ تھا، گوادر میں کیا ہوتا رہا ہے، اور اب آگے بڑھ رہا ہے وہ قافلہ، پنجگور بھی میرا خیال پہنچ گیا ہے۔ تو کوئی درد مند پاکستان بلوچستان سے دیکھ رہے ہوں اور ان کو کچھ اندازہ بھی ہو کہ کتنے شہروں میں یہ مظاہرے ہو چکے ہیں اور مطالبات کیا ہیں، صوبائی حکومت نے، وزیر اعلیٰ نے یا گورنر کسی نے رابطہ کیا یا نہیں، تو بتا دیں تاکہ ہمارے شرکاء جان سکیں۔ نفیس احمد صاحب ناپا سے ہمارے ساتھ ہیں، ڈائریکٹر فائنانس، نہیں ڈائریکٹر میوزک۔ آخری شعر ہے اس غزل کا، کیسی پتجھڑ ہے کہ جاتی ہی نہیں، فصل گل روٹھ کے آتی ہی نہیں۔ یہ مطلب تھا اس کا، بالکونی تو ہے ایک ہی گھر میں، آتش عشق لگاتی ہی نہیں۔ آخری شعر ہے، آئینے توڑ رہی ہیں چڑیاں، بہت غور کیجیے گا، آئینے توڑ رہی ہیں چڑیاں، چونچ اپنی ہے پہ بھاتی ہی نہیں۔ آئینے توڑ رہی ہیں چڑیاں، چونچ اپنی ہے پہ بھاتی ہی نہیں۔ تو ہم نے بلوچستان کی بات کی، بنگلہ دیش کی، اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہمارے انشاءاللہ نیکسٹ چیف جسٹس ہیں اور ان کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ جو تھا وہ قاضی فائز عیسیٰ نے ان سے کہا کہ وہ پڑھ کے سنائیں۔ 8 کا تھا 5 کے مقابلے میں۔ انجم صابری صاحب کہہ رہے ہیں جسٹس منصور نے کہہ دیا ہے کہ میں بھی منصور ہوں، کہہ دو اغیار سے۔ جالب صاحب کا وہ ہے نا، ایسے دستور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ تو آپ سب حضرات کو جو ہمارے اس پروگرام میں شریک ہیں اور جو رخ دیکھ لیا، دل شاد کیا، جو دیکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں، ویور ہیں ہمارے، اور ابھی انہوں نے بدل دیا ہے ہمارے
فیس بک نے، تو پہلے وہ آتا تھا ویوز، کتنے ویوز، اب آ رہا ہے پلیز۔ نفیس احمد صاحب کہہ رہے ہیں آپ کی یہ غزل بے حد اہم نکات کی نشاندہی کرتی ہے۔ الیاس خان صاحب کہہ رہے ہیں بلوچستان توجہ چاہتا ہے مگر اسلام آباد کو عمران خان کو سزا دلوانے کی کوششوں سے فرصت نہیں ہے۔ غلام کبریا خاکی بھی ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے۔ تو پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ کووڈ-19 کے زمانے سے اب تک یہ جو بھی 2-2.5 سال گزرے ہیں بہت ہی کشاکش میں، تشدد، جبر، استبداد میں، اس میں بہت غزلیں، نظمیں ہوئی ہیں جو آپ کو وقتاً فوقتاً پڑھ کے سناتے بھی رہے ہیں۔ تو اس سے ایک مجموعہ بن سکتا ہے، 200-250 غزلیں ہیں، 100 کے قریب نظمیں ہیں۔ تو آپ سے پوچھنا ہے کہ بھی آپ کوئی اس مجموعے کو پڑھنا بھی چاہے گا کہ چھاپ کے گھر بیٹھ کے رکھ کے بیٹھ جائیں۔ نفیس احمد صاحب کہہ رہے ہیں کیا ہمیں اب سرکاری میڈیا کے بجائے سوشل میڈیا پر زیادہ اعتبار کرنا چاہیے؟ بالکل یہی بات ہے، پرنٹ میڈیا بھی پیچھے رہ گیا ہے، چینلز بھی پیچھے رہ گئے ہیں، تو اب سوشل میڈیا ہی انفارمیشن کا ذریعہ ہے سب سے بڑا۔ گل بانو ہمارے ساتھ ہیں، رگ جانک ناول کی مصنفہ۔ شکیل شیخ کہہ رہے ہیں پورے احترام کے ساتھ اگر آپ ٹویٹر کو دیکھتے ہیں جہاں سب سے زیادہ سینئر اینکر پرسن ہیں اور تجزیہ کار اپنے نقطہ نظر کو مسلط کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کی زبان استعمال کرنے میں مصروف ہیں، فیس بک پر بھی، تو یہ جو بد زبانی ہے یہ تو آپ کے پچھلے 4-5 سال سے ہمارے چینلوں پر بہت ہی فراخ دلی سے ہو رہی ہے۔ پھر ہمارے سیاستدان بھی بد زبانی اختیار کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ کے پاس دلائل نہ ہو، آپ کے پاس کوئی ڈیٹا نہ ہو، آپ کے پاس کوئی حقائق نہ ہو، تو پھر آپ بد زبانی، دشنام ترازی اسی پہ اتر آتے ہیں۔ حسنات حسرت میرپور خاص سے ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر جاوید عزیز مسعودی بہت ہی درد مند پاکستانی اور بہت اچھا تجزیہ کرتے ہیں حالات کا۔ وسیم فاروقی صاحب کراچی سے انجینئر، وہ بھی ساتھ ہیں۔ ایک غزل کے آخر میں اگر وقت ملا تو کریں گے، مطلع ہے چینلوں پر آگہی کی سسکیاں، غور سے سنیے گا، چینلوں پر آگہی کی سسکیاں، حرف کی اخبار میں آہو فغاں۔ غیر مردف غزل ہے، صرف قافیہ ہے، چینلوں پر آگہی کی سسکیاں، حرف کی اخبار میں آہو فغاں۔ وسیم فاروقی صاحب سب کو سلام کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ہمیں مشورہ دینا ہے کہ اگر مجموعہ آپ پڑھیں گے، خرید کر پڑھیں گے، تب مجموعہ کلام چھپوایا جائے، ورنہ وہ آپ کو اعزازی طور پر ہی تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ یہ پورا کووڈ-19، پھر یہ تحریک عدم اعتماد اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، بے لباسی، ڈالے لوگوں کو اٹھانے والے زمینداروں، جاگیرداروں کا جو کچھ یہ رویہ ہے، ان سب پہ نظمیں بھی ہیں، اور یہ بھی ہے کہ اب کیا کبھی موسم عشق کبھی آئے گا کہ نہیں، تو شائع کرنی چاہیے یا نہیں، آپ کی رائے اس کے بعد ہی فیصلہ کریں گے۔ نام اس کا پچھلی دفعہ ہم نے کہا تھا جشن پسپائی، کہ پسپائی میں ہیں کیا فتوحات کے نعرے، ایک عسکری بحران ہے میرے اندر، اس عسکری بحران ہے برپا میرے اندر،
پسپائی پہ لگتے ہیں فتوحات کے نعرے، ایک عسکری بحران ہے برپا میرے اندر، اور ایک یہ تھا کہ سرمایہ و شمشیر کی یکجائی ہوئی ہے، سرمایہ و شمشیر کی یکجائی ہوئی ہے، اور مصرع دوسرا اچھی طرح یاد نہیں، افکار کی دلدار کی پسپائی ہوئی ہے۔ تو پسپائی، زوال، پستی، اس لحاظ سے میں رکھنا چاہ رہا ہوں جشن پسپائی۔ تو کیا اچھا نام ہوگا شعری مجموعے کا یا نہیں، تو آپ حضرات کے طرف سے منتظر رہیں گے۔ ضیاء الرحمن ضیاء صاحب مدیر ادبی ڈائجسٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ تو بہت سے خواتین و حضرات اس فیس بک لائیو کے دوران میسنجر پر اپنا میسج دیتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ہمیں نہیں ملتا، اس میں تو جواب نہیں دے سکتے، اگر اسی پہ ٹیکسٹ میسج کریں تو پھر بات ہو سکے۔ ڈاکٹر جاوید عزیز مسعودی صاحب کہہ رہے ہیں سیاستدان کی بدتمیزی رشوت سے مشروط ہے، حالیہ دھرنے نے قوم کو بہت مایوس کیا، افسوس صد افسوس کہ سیاسی رہنماؤں نے اس واقعے کی تردید تک نہیں کی کہ عوام انگشت بدندہ ہیں۔ یہ جماعت اسلامی کے جو دھرنا ہے، اس پہ بھی کئی روز کا دھرنا، لیکن اس کے بارے کوئی ایک رائے نہیں ہے، مختلف رائے ہیں کہ اس میں ہم نے وقت ضائع کیا ہے کیا۔ منظوم ولایتی صاحب بھی یہی پوچھ رہے ہیں قم سے کہ سر جماعت اسلامی کے حالیہ دھرنے سے متعلق آپ کی کیا نظر ہے کہ بجلی کے بلوں کو کم کرنے اور آئی پی پیز کے معاہدوں کو ختم یا کم از کم محدود کر دیے جانے کے مطالبات کے حوالے سے کیا جماعت کا دھرنا کامیاب ہوا، جبکہ جس دن دھرنا وہ ختم ہوا عین اسی دن حکومت نے بجلی مہنگی کر دی تھی۔ آصف محمود صاحب نے تو اپنا کالم جماعت کے دھرنے کی ناکامی سے متعلق لکھا ہے، آپ کی کیا نظر ہے؟ محمد محسن شاد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں کہ ہم تو یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے جو اس وقت شرکاء ہیں وہ اپنی رائے دیں، کیونکہ یہ دھرنا اس میں جو بھی معاہدہ ہوا ہے وہ ہمارا کالم میں بھی ذکر ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے وہ تو کبھی حکومتیں اسی طرح کے مبہم وہ کر کے باتیں اس کو وقتی طور پر ٹالنا ہوتا ہے کہ اس دھرنے کے ذریعے لوگوں کی توجہ مختلف مسائل سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، اور حافظ نعیم الرحمن صاحب کو ایک وفاقی سطح پر اہمیت دینے کے لیے بھی یہ دھرنا ہوا۔ اس پہ کتنا خرچہ ہوا، اس خرچے کے مقابلے میں کیا حاصل ہوا، تو یہ آپ لوگ بتائیے، پھر ہم اپنا رائے بھی دیں گے۔ پیر رفیق صاحب دادو سے کوئی ہمارے ساتھ ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے کالم کی طرف۔ پیر رفیق کہتے ہیں جلتے ہیں دبو پاؤ کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے۔ یہ شعر ہمارے علی محمد خان بھی بہت پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو ہے دوسرا مصرع غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے، یہ کچھ وزن میں نہیں آتا ہے، کچھ اور لفظ ہوگا۔ چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے یہ نہیں ہوتی نہیں جو قوم بھی حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے۔ محمد محسن شاد کہہ رہے ہیں ٹوڈے آئی ہیو سین یور آرٹیکل ان جنگ ایوری ورڈ ایکسیلنٹ۔ چلیے اب ہم پھر کالم پڑھتے ہیں۔ آفتاب فاروقی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے۔ بچوں اور کتاب میں رشتہ استوار کرنے میں بہت پیش۔
کالم کا عنوان ہے ارشد ندیم کا نشانہ کہاں کہاں لگا۔ یہ جنگ میں ہمارا کالم جمعرات اور اتوار کو شائع ہوتا ہے، اور اسی روز ہم یہ فیس بک لائیو شام اعتراف بھی برپا کرتے ہیں۔ نفیس احمد صاحب کہہ رہے ہیں میں ذاتی طور پر حافظ نعیم کو بھی ایک امید سمجھ بیٹھا تھا۔ شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ہماری نوجوان نسل کے کچھ لڑکے لڑکیاں فیس بک پیج اور ٹویٹر پر کچھ خواتین سیاستدانوں اینکر پرسنز کے ساتھ انتہائی ناشائستہ مواد کے ساتھ تصویریں پوسٹ کرتے ہیں۔ جب کوئی باشعور آدمی اس مواد کو دیکھتا اور پڑھتا ہے تو شرم محسوس ہوتی ہے۔ اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا کرو، تمام احترام کے ساتھ اختلاف۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ماجد سید صاحب سینئر جرنلسٹ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ ارشد ندیم کا نشانہ کہاں کہاں لگا، آج کا کالم۔ ایک چھوٹے سے شہر میاں چنو کے بیٹے 27 سالہ ارشد ندیم نے گھپ اندھیرے میں ایسی شمع روشن کی کہ پورے جہاں میں پاکستان جگمگا اٹھا۔ بڑے شہر کراچی، لاہور، پشاور دیکھتے رہ گئے۔ لگن اور دھن اور منزل کے تعین کی بات ہوتی ہے۔ کتنی سپورٹس انجمنیں ہیں، لاکھوں کروڑوں خرچ ہوتے ہیں، کرکٹ بورڈ ہے، ہاکی ایسوسیشن ہے، اسکواش اور جانے کیا کیا، لیکن اپنے فن اور اپنے کھیل سے عشق ایک فرد کو تھا۔ وہ حکومتوں کی سرپرستی سے ماورا اپنے فن پر توجہ دیتا رہا۔ ماں کی دعائیں ساتھ رہیں۔ نوشابہ صدیقی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اردو اور سندھی میں بہت اچھا لکھتی ہیں، بہت سے منصوبے پائے تکمیل کو پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ وہ حکومتوں کی سرپرستی سے ماورا اپنے فن پر توجہ دیتا رہا، ماں کی دعائیں ساتھ رہیں۔ 118 سال کا ریکارڈ توڑنے میں مایوسیوں میں گھری قوم کو ایک حقیقی خوشخبری۔ جس لمحے اسے اسٹیڈیم میں بیٹھے ہزاروں تماشائیوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا، ایک انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب اشرف المخلوقات براہ راست اپنے معبود کی بارگاہ میں سر جھکا رہا تھا۔ محمد نعیم یوسف صاحب کمانڈر میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے اور پہلے فائر بریگیڈیئر کراچی کے ساتھ رہیں، اور مانامہ اطراف کے لیے ہے خطرات سے محفوظ رہنے کے، آگ سے کیسے بچا جائے، بجلی سے اور باقی بہت سے معاملات پہ لکھ رہے ہیں ہمارے لیے۔ بہت خوش آمدید۔ اب سرکاری مسندوں پر بیٹھے جعلی اصلی دردمند صفا حکمراں لاکھوں کروڑوں کے انعامات کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کسی ادارے، کسی شخصیت نے اس کے عزائم کی تکمیل میں اپنا فرض ادا نہیں کیا۔ جب یہ مملکت خداداد وجود میں آئی تو ہم ہاکی، کرکٹ، والی بال، اسکواش، دوڑ اور تیراکی میں بہت آگے تھے۔ ابھی ہمیں یاد آ رہا ہے مشرقی پاکستان سے ہوتے تھے بروجن داس، تیراکی میں بہت انہوں نے لیے ایوارڈز۔ اسکواش میں بھی ہم ورلڈ چیمپئن تھے، کرکٹ میں رہے، ہاکی میں رہے۔ پھر دولت کی ہوس سب سے بڑا کھیل بن گئی۔ اس کھیل میں سیاسی، غیر سیاسی سب قوتیں شامل ہو گئیں۔ صلاحیت کے بجائے علاقے سے، قبیلے سے وابستگی کو ترجیح دی گئی۔ کھیلوں پر بھی سیاستدان اور جنرل انچارج بنا دیے گئے۔ ایک وقت تھا کہ پاکستان کئی گولڈ میڈل جیتتا تھا، پھر اولمپکس میں، ٹورنامنٹوں میں کھلاڑی کم، آفیشل زیادہ ہوتے چلے گئے۔ یہ داستان علم تو بہت طویل ہے، کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں۔ غزالہ خالد کہہ رہی ہیں ارشد ندیم نے
قوم کو خوش کر دیا، گھپ اندھیرے میں ایک امید کی کرن ثابت ہوا۔ بالکل صحیح۔ ارشد ندیم ایک مثال ہے، عروج کی بھی اور زوال کی بھی۔ ہمارے ہر قصبے میں، ہر شعبے میں ایک ارشد ندیم موجود ہے، جس کے دل میں تڑپ ہے، آنکھ میں روشنی ہے، ذہن میں منزلیں ہیں۔ ہر نوجوان کے کئی خواب ہیں، اور اس رحیم و کریم کا کتنا کرم ہے کہ 24 کروڑ میں سے 60% آبادی نوجوان ہے، یعنی ضرب کاری ہے۔ بازوؤں میں توانائی ہے، مائیں غربت میں ہوں، مشکلات میں، مگر ایسے بچوں کو جنم دے رہی ہیں۔ باپ کتنی مفلسی میں ہو، وہ بھی اس ریاست کو ایسے شہری دینا چاہتا ہے جو زمانے بھر سے آگاہی رکھتے ہوں، جو اپنے عزائم سے مایوسیوں کو پچھاڑنا چاہتے ہوں، مگر ان کے محلے گلیاں تعصبات سے بھرے ہیں۔ اسکولوں میں بلند خیالی کے بجائے بیزاری کی سرپرستی کی جاتی ہے۔ شہر دولت مندوں کے تصرف میں ہیں۔ میرٹ کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔ عبد الرافع صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، زبیر قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، کہہ رہے ہیں سر آپ سے کراچی بک فیئر میں ملاقات ہوئی تھی، بچوں کی نظموں والی کتاب گھر میں بچے شوق سے پڑھتے ہیں، بہت جئیں آپ، آمین۔ ہماری بچوں کی نظموں کی کتاب ہے ایاں ایاں یو یو، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ مقبول خان صاحب سینئر جرنلسٹ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ وسیم فاروقی کہہ رہے ہیں بجلی، گیس، پانی کا بحران کراچی میں سب سے زیادہ ہے، مہنگائی نے عام آدمی کو بہت متاثر کیا ہے۔ 1 لاکھ ماہانہ کمانے والا بھی اخراجات اپنی فیملی کے پورے نہیں کر سکتا، 40-50 ہزار کمانے والے تو نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں۔ بالکل برحق وسیم فاروقی صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں آپ، بالکل یہی حال ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو، سیاسی جماعتوں کو، ان کو فکر نہیں ہے کہ اتنے بڑے تعداد میں ہمارے لوگ ذہنی مریض بن رہے ہیں۔ سب سے زیادہ بوجھ فیملی کے سربراہ پہ پڑتا ہے۔ ایک باپ، بچے نہیں جانتے کس طرح سے وہ کتنی نوکریاں کر کے قرضے لے کر بجلی کے بل دے رہا ہے، اور کس طرح سے گھر چلا رہا ہے۔ تو ہم نے اسی لیے ماہنامہ اطراف میں ہر باپ عظیم لائق تعظیم کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ ہر مہینے 15-16 جو ہے بیٹوں کے تاثرات شائع کر رہے ہیں، جولائی اگست میں بھی چھپے ہیں، ستمبر میں بھی آ رہے ہیں۔ آپ بھی اگر ابھی تک نہیں بھیجا ہے تو اپنے والد محترم کے بارے میں اپنے عقیدت مندانہ خراج بھیجیں ہمیں۔ مقبول خان صاحب سینئر جرنلسٹ کہہ رہے ہیں تلخ حقائق سے بھرپور کالم، صحت و سلامتی کی دعائیں۔ انہوں نے اپنے والد محترم کے بارے میں لکھا تھا، وہ ہم شائع کر چکے۔ ہیرا لال لوہانو، ڈاکٹر ہیرا لال لوہانو ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے غیر مسلم ہم وطن، بہت اچھا درد مند ہیں، اپنی کمیونٹی کا بھی فکر کرتے ہیں اور باقی لوگوں کی ماہر نفسیات ہیں۔ نعمان احمد صاحب، ڈاکٹر نعمان احمد NED انجینئرنگ بہت سینئر پروفیسر، کراچی کے مسائل جو ہیں شہری مسائل، ان پہ ان کے کالم روزنامہ ڈان میں چھپتے ہیں، اور بہت ہی حقائق اعداد و شمار سے مرصع۔ صالح عزیز بھی ہمارے ساتھ ہیں، بچوں کے لیے بہت اچھا لکھ رہی ہیں۔ آج اتوار ہے، اپنے بیٹوں بیٹیوں، پوتوں پوتیوں، نواسوں نواسیوں، بہوؤں دامادوں کے ساتھ دوپہر کے کھانے پر بیٹھنے اور سوال جواب کا دن۔
حال احوال جاننے اور نماز عصر کے بعد محلے والوں سے ہمدمی اور ہم سخنی کے لمحات۔ آج سوالات ہوں گے، یہ ہوئے ہوں گے دوپہر میں آپ کے، بنگلہ دیش میں اضطراب اور بیداری کے بارے میں، برطانیہ میں سفید فاموں کے مسجدوں پر حملوں سے متعلق، جماعت اسلامی نے دھرنے سے کیا پایا، کیا کا استفسار ہوگا۔ ہمارے پوتے پوتیوں نے تو یہ سوال اٹھائے، ہم نے جو پچھلی معلومات تھیں ان کا تبادلہ کیا، لیکن ہمارے بچے، ہمارا مستقبل اس نیزے، اس جیولین کے مناظر پر بات کریں گے کہ ایک پاکستانی نوجوان نے جو کسی وزیر، کسی سفیر، کسی سپہ سالار کا رشتہ دار نہیں ہے، کسی سینیٹر کا بھانجا بھتیجا نہیں ہے، کسی کارخانے دار کا عزیز نہیں ہے، اس نے پاکستان کا نام روشن کر دیا۔ سوشل میڈیا پر یہ نیزہ چھایا ہوا ہے، نیزوں پر صرف سر نہیں لٹکتے، گولڈ میڈل بھی آویزاں ہوتے ہیں۔ ہیرا لال لوہانو صاحب کہہ رہے ہیں دنیا میں ہر تیسرا چوتھا انسان سٹریس، انگزائٹی اور ڈپریشن میں مبتلا ہے، اس لیے اویئرنیس، آگہی کی ہر فورم پہ سخت ضرورت ہے۔ دیکھیے کچھ ماہرین نفسیات ذہنی امراض کے معالج سب سے زیادہ تو وہ کرتے ہیں کہ آپ پی ٹی وی اور یہ جو ہیں پرائیویٹ ٹی وی چینلز یہ نہ دیکھیں، تب آپ بچے رہیں گے اب سے ذہنی بے چینی سے، اضطراب سے۔ اور سب سے بڑی نصیحت ان کی یہ ہے کہ اپنے بیڈ روم میں، اپنی خوابگاہ میں ٹی وی نہ رکھیں۔ سیما رضا بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور شکریہ۔ سپر کہہ رہی ہیں کس چیز کا نہیں پتا۔ ارشد ندیم کو داد دیجیے کہ اس کی عمر کے 27 سال 1997 سے 2024 کیسے بحرانی سال تھے اس ملک میں، اور داد دیجیے کہ وہ کس طرح اپنی آرزوؤں کی حفاظت کر سکا۔ بالکل، آل سیلیوٹ ٹو ہیم۔ سچے عزم، خواب، تمنائیں، آشائیں، صلاحیتیں، جواہر چند گز کے کچے مکانات میں بھی اگ سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اونچے محلوں میں رہتے افسروں کو نظر نہیں آتے۔ ہر زبان بولنے، ہر نسل سے تعلق رکھنے، ہر صوبے میں رہنے والے ہر شعبے میں، ہر فن میں یکتا ہو سکتے ہیں۔ انجم صابری کہہ رہے ہیں ارشد ندیم کو ملنے والی انعامی رقم پر انکم ٹیکس معاف کیا جا رہا ہے، جبکہ ملک ایسی عنایات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بے شک ارشد ندیم نے بہت بڑا منفرد کارنامہ انجام دیا ہے جس پر پوری قوم کو فخر ہے، لیکن قانون کے آگے سب کو برابر ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے بہت سے لوگ اپنا ٹیکس بچانے کے لیے بھی ان کو عطیات دیں گے۔ فیضان عارف صاحب لندن سے ہمارے ساتھ ہیں، بابا میاں صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، عفت سلطانہ کراچی کی بیٹی 30 سال تک سکردو میں پڑھاتی رہی اس برف ماحول میں۔ رانا فاروقی بہت سینئر رائٹر، اخبار جہاں جنگ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ عفت سلطانہ گلوبل شام اعتراف کہتی ہیں اس کو، سلام کہہ رہی ہیں سب کو۔ ہیرا لال لوہانہ کہہ رہے ہیں ہر اس چیز سے دور رہیں جو آپ کی ذہنی صحت کو ٹریگر کرے اور آپ کو مشکل میں آ جائیں۔ ڈاکٹر ہیرا لال لوہانو ماہر نفسیات ہیں، وہ آپ کو صحیح مشورے دے رہے ہیں۔ ارشد ندیم کی چمکتی پیشانی، دور رس نگاہیں، متوازن اعضاء، ستواں جسم، سفارشوں، رشوتوں، سرمایوں اور اثاثوں کو للکار رہا ہے۔ اس کا 92.97 میٹر پر پھینکا ہوا نیزہ
اس فاصلے کا ایک ایک انچ ان خاندانوں کو چیلنج دے رہا ہے جو ہر کھیل ہر شعبے پر حاوی ہو گئے۔ کتنی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں، کتنے گولڈ میڈل ہماری راہ تکتے دوسرے ملکوں کے نوجوانوں کو چلے جاتے ہیں۔ پروفیسر شاداب احمد صدیقی حیدرآباد سے ہمارے ساتھ ہیں۔ مانامہ اطراف میں حیدرآباد کی عکاسی جی بھر کے کر رہے ہیں، بہت ان کا کنٹریبیوشن ہے مانامہ اطراف کے لیے، اور بہت اچھی اردو اور تحقیق اعداد و شمار کے ساتھ کرتے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، اور ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے بھی پروگرام کرتے ہیں۔ شبیر احمد صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، سینئر جرنلسٹ، ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہے ہیں، نیوز روم سے۔ ارشد ندیم کے لیے ایک قوم جس طرح دل کی گہرائی سے دعائیں کر رہی تھی، رات گئے تک اس خبر کے لیے جاگ رہی تھی، پھر اس کی 92.97 میٹر تک یلغار پر جس طرح خوش ہوئی ہے، چند لمحوں کے لیے بجلی کے بلوں کو بھول گئی، کچھ ثانیوں کے لیے حافظ نعیم الرحمن کے دھرنے کو بھی اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ لیاقت بلوچ معاہدے کی شقیں بلند آواز سے پڑھ کر سنا رہے تھے، تالیاں بج رہی تھیں۔ اسٹیج پر عطا اللہ تارڑ اور محسن نقوی بھی کھڑے تھے، اور ان دونوں کا اصرار تھا کہ دھرنا ختم کر دیا جائے اور فوراً اس کا اعلان کیا جائے۔ یہ تو دھرنے کے شرکاء سے پوچھنا ہوگا، ہزاروں شرکاء سے، کہ کتنے مطالبات مانے گئے، کتنے نظر انداز کر دیے گئے۔ دور دراز شہروں سے آنے والے صالحین، متفقین اپنے گھر والوں کو، شہر والوں کو اس جد و جہد کا حاصل کیا بتائیں گے؟ حافظ حافظ کی صدائیں ذہنوں میں کب تک گونجتی رہیں گی؟ ڈاکٹر ہیلا لالوہانو کہہ رہے ہیں حکومت کو پی سی بی اور کرکٹ کے دوسرے کھیلوں پر بھی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، کرکٹ کے علاوہ بھی۔ شبیر احمد صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں ہمارا معاشرہ میں کرپشن عروج پر ہے۔ اب یہ آخری پیراگراف ہیں کالم کے۔ ارشد ندیم جیسے نوجوان ہی ستاروں پر کمند ڈالتے ہیں۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، لیکن ان کی کمند کو راستے میں روکا جاتا ہے۔ کمند پر کمندیں مارنے والے بہت طاقتور ہیں، کمند پر کمندیں ماری جاتی ہیں۔ یہ ہمارے مستقبل کی راہ میں بھی ناکے لگاتے ہیں، طاقتور جو ہیں۔ جتنے سال بعد، یہ ذرا غور سے سنیے گا، جتنے سال بعد ایک گولڈ میڈل ملا ہے، اس عرصے کو 40 سال کا عرصہ کہا جا رہا ہے۔ تو کیا ہماری یونیورسٹیوں کی، ہماری اور میڈیا کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس 40 برسوں میں دیکھے کون کون حکمران رہا ہے، کھیلوں کے انچارج کون کون رہے ہیں، سونے کے حصول میں کس نے رکاوٹیں ڈالیں، سونے کی کان ریکارڈ سے سونا کیوں نہ برآمد کیا جا سکا۔ ان 40 سال میں ہاکی، کرکٹ، فٹ بال، والی بال، ٹینس، بیڈمنٹن، ایتھلیٹکس، تیراکی کی ایسوسی ایشنوں پر کن کی سربراہی تھی؟ سوال تو بنتے ہیں، کیے بھی جا رہے ہیں، لیکن جواب کون دے گا؟ جواب دینے والے تو اب بھی ان مسندوں پر بیٹھے ہیں۔ ہر اولمپکس ایسے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ پچھلے اولمپکس پہ ہی ہمیں یاد ہے، ہمیں کالم لکھا تھا، ہر اولمپکس ایسے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ آپ 70 تک، بلکہ 1977 تک دیکھ لیں، 75 میں شاید ہمیں جرمنی کا ملا تھا ہاکی کا گولڈ میڈل، تو اس میں دیکھ لیں کہ ابھی 1984 سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی گولڈ میڈل ہمیں نہیں ملا۔
تو 1984 سے دیکھیں جنرل ضیاء الحق حکمران تھے، پھر محمد خان جنیجو، اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی باریاں ہیں، پھر مشرف صاحب ہیں. تو اب یہ دیکھ لیں ان 40 سال میں کھیلوں کی ایسوسی ایشنوں کا کیا ہوا. پہلے ہمارے ایتھلیٹس، سوئمر وغیرہ فوج سے بھی بہت بڑی تعداد میں جاتے تھے، وہ کیوں نہیں جا رہے؟ پروفیسر شاداب صدیقی کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی کے دھرنا ختم ہوتے ہی بجلی کے بل میں اضافہ ہو گیا. یہ حیرانی کی بات ہے، اب کیا کہیں گے؟ ہیرا لال لوہانو پاکستان کا پرچم لگا کر اور پلانٹ ٹریز فار پاکستان، بالکل یہ بھی ایک اس دفعہ کافی زور ہے اس بات پر. رانا فاروقی کہہ رہی ہیں ایئرپورٹ پر ارشد ندیم کا استقبال کرتے ہوئے اس کے کانوں میں سرگوشی میں کس نے ایسا پیغام دیا گیا کہ جو عوام سے چھپایا جا رہا تھا. افتخار کامل صاحب فیاض الرحمان صاحب کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں سید کامل القادری مرحوم کے حوالے سے جنہوں نے بات کی ہے. ارشد ندیم، یہ آخری لائنیں ہیں. ارشد ندیم ہمارا فخر بن چکا ہے. اس کی آرزو ہے کہ ہم 14 اگست کو جشن آزادی اس گولڈ میڈل کے ساتھ منائیں. تو کیا ہمارے صدر، وزیر اعظم، سیاسی رہنما، ریاستی اداروں کے سربراہ زحمت کریں گے کہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے سامنے ارشد ندیم کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کہنے کی جرأت کریں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں؟ ابھی آج 11 اگست ہے، 3 دن رہ گئے ہیں، تو کیا ایسا کچھ ہم سوچ سکتے ہیں؟ مسرور جان صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں، بھی بہت درد مند پاکستانی، ہمارے پروگرام میں بہت باقاعدگی سے شرکت کرتے ہیں. ناصر بشیر صاحب شاعر، اردو کے پروفیسر، کئی کتابوں کے مصنف، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ روزنامہ پاکستان لاہور میں ہر روز ایک نظم لکھتے ہیں. ہر روز قطعہ لکھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر یہ پوری نظم ابھی پاکستان پر اور ارشد نعیم پہ بہت اچھی نظم ان کی آئی ہے. تو یہ تو ہمارا کالم تھا اور اس کی آرزو یہ تھی کہ ارشد ندیم کو پارلیمنٹ کے سامنے لائیں. 14 اگست کی جو پریڈ ہوتی ہے اس میں انہیں اس کے ساتھ کھڑے ہوں ہمارے یہ سب جو 40 سال سے حکومت کر رہے تھے، نون لیگ، پی پی اور فوج. تو یہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں کہ 40 سال میں انہوں نے تو ہمیں کوئی گولڈ میڈل نہیں دیا، مگر ایک میاں چنو کا 27 سالہ نوجوان ہمارے لیے گولڈ میڈل لے کر آ گیا. اور اس موقع پر جو دوسرا میڈل ہے وہ ہمارے انڈیا کے نے جیتا ہے، جو پہلے میرا خیال گولڈ میڈل بھی شاید لے چکا. تو اس کی ماں نے اور ارشد ندیم کی ماں نے جو بات کی ہے دونوں نے، وہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، جنوبی ایشیا کی ماؤں کا یہی لہجہ رہا ہے. اور یہ مائیں محبت، امن ہی چاہتی رہی ہیں. اب بھی ان دونوں نے بہت ہی اچھی بات کی ہے. اس نے بھی کہا کہ گولڈ میڈل والا بھی ہمارا بیٹا ہے، ادھر والی نے بھی کہا کہ وہ ہوتا ہے. تو یہ اگر محبت، رجحانات یہ اگر ہو جائیں تو اس جنوبی ایشیا میں امن استحکام ہو سکتا ہے. اس وقت سب سے زیادہ جو تضادات ہیں وہ جنوبی ایشیا میں ہی پائے جاتے ہیں. اور جنوبی ایشیا جو علاقائی تعاون کی تنظیمیں ہیں
سب تنظیمیں بہت آگے بڑھ گئیں. یورپی نے تو اپنا ایک کرنسی کر لی، بارڈر ختم کر دیے، پاسپورٹ ویزا ختم کر دیا، مگر ہمارے یہاں جنوبی ایشیا میں اور زیادہ نفرت دشمنی بڑھتی جا رہی ہے. یہ واحد دو ملک ہیں پاکستان اور انڈیا جہاں سٹی سے پیسیفک ویزا دیتے ہیں کہ 3 شہروں کا ویزا ہوتا ہے. باقی دنیا بھر میں یہ ہے کہ آپ کو ایک ملک کا ویزا مل گیا، جہاں مرضی جائیں. یہاں ایسا نہیں ہے. عبدالرافع کہہ رہے ہیں چیمپئن کو بھی سیاست میں دھکیلا جا رہا ہے. افتخار کامل کہہ رہے ہیں بہت خوب جناب. ہیرا لال لوہانو کہہ رہے ہیں ماؤں کو پرنام، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. عبدالرافع بھی کہہ رہے ہیں ماؤں کو سلام. افتخار کامل صاحب بھی کہہ رہے ہیں ماؤں کو پرنام. مسرور جان کہہ رہے ہیں سر جیتتے کے وقت تو تکریم ہوتی ہے پر بھولنے میں بھی زیادہ دیر نہیں لگاتے ارباب اختیار. ابھی وہ اتنا زیادہ اس کو کر دیں گے کہ وہ اپنا فن ہی بھول جائے گا. الطاف احمد صاحب کہہ رہے ہیں آزادی کب. الطاف احمد بہت سینئر پولیٹیکل لیڈر ہیں، بہت پوری اپنی جوانی کر دی پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر. ابھی ہمارے اس درخواست پر کسی نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، اس کا مطلب ہمیں اپنی شاعری کی کتاب نہیں چھاپنی چاہیے، کہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ وہ مجموعہ ہماری شاعری کا جو 2021 سے 20 سے بلکہ اب تک چیزیں لکھی گئی ہیں کہ وہ آپ خریدیں گے پڑھیں گے یا نہیں. اس کا مطلب ابھی ہمیں اس کو مؤخر کرنا چاہیے جماعت اسلامی کے دھرنے کی طرح. الطاف احمد صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر ہیلا لال لوہانو کہہ رہے ہیں شو پیس بننے سے بچنا ہوگا ارشد ندیم کو. بالکل. ابھی تک دیکھیے ان کے کوچ نے بھی کہا کہ ان کو آفر آئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ وہ ان کو تربیت دینے کے لیے، تو انہوں نے اس کو گریز کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ان سے. ورنہ یہ ہمارے جن لوگوں کو ٹریننگ دی گئی وہ جو پہلے سے ان کی کارکردگی تھی وہ بھی رہ گئی. تب اللہ تعالیٰ ارشد ندیم کو ان شعبدہ بازوں سے بچائے اور وہ اپنے فن پر توجہ رکھیں. الطاف احمد صاحب کہہ رہے ہیں آپ کی شاعری اعلیٰ ہے، ضرور شائع کریں. لیکن اس سے پہلے جتنے آپ خواتین و حضرات ہیں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ چینلوں پر آگہی کی سسکیاں، حرف کی اخبار میں آہو فواں. ہیرا لال لوہانو ارشد ندیم دوسرے پاکستانی بچوں کے لیے موٹیویشنل بنیں. بالکل نہیں، بچے بہت خوش ہیں کہ اور فخر کر رہے ہیں کہ ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی. مسرور جان کہہ رہے ہیں ان 2 ملکوں میں عوام کے درمیان تو معاملات اتنے برے نہیں مگر کچھ عناصر انہیں معمول پر نہیں آنے دینا چاہتے. بالکل. ہم جب بھی انڈیا میں جاتے ہیں سب وہاں کے لوگ ٹیکسی ڈرائیور ہوٹلوں والے بہت اچھی طرح ملتے ہیں اور سب یہی کہتے ہیں کہ جی یہ جو جھگڑے ہیں یہ ہمارے نیتاؤں نے کیے ہوئے ہیں. اس طرح ہم وہاں سیاستدان کہتے ہیں، وہ نیتا کہتے ہیں کہ ساری نفرتیں نیتاؤں نے پیدا کی ہوئی ہیں. نفیس احمد صاحب آفر کر رہے ہیں کہ سورے والا میں حاضر ہوں، نہ صرف خود خریدنے کے لیے بھی اور بیچنے میں بھی کوشش کرنے کے لیے حاضر ہوں. تو جشن پسپائی، اب اس کو نام ابھی یہ
اگلی جو ایک غزل ہے یہ اس کے چند اشعار پیش کرتے ہیں، پھر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ عفت سلطانہ بھی کہہ رہی ہیں آج کل معیاری شاعری ناپید ہے، سر اس بحرانی دور میں اپنا کلام ضرور شائع کروائیں۔ چینلوں پر آگہی کی سسکیاں، حرف کی اخبار میں آہو فغاں۔ یہ دیکھیں، منزلہ در منزلہ پنجروں میں لوگ، ہائی رائز اور یہ جو اپارٹمنٹس ہیں، منزلہ در منزلہ پنجروں میں لوگ، زرعی زمینوں کی جگہ ہائی رائز بنائی جا رہی ہیں۔ شبیر علی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے۔ منزلہ در منزلہ پنجروں میں لوگ، اب ترنجن ہے نہ کڑیاں نہ کنواں۔ ترنجن جہاں کنویں پہ بیٹھ کے محلے کی گاؤں کی لڑکیاں چرخہ بھی چلاتی تھیں، آپس میں گفتگو بھی کرتی تھیں۔ مسرور جان گفتگو میں دیر سے شامل ہوا اس لیے سن نہیں پایا تھا، آپ کو ضرور شائع کرنا چاہیے، اچھی شاعری کا تو فقدان ہو گیا ہے۔ منزلہ در منزلہ پنجروں میں لوگ، اب ترنجن ہے نہ کڑیاں نہ کنواں۔ نفیس احمد، اکٹھے بیٹھی ہوئی لڑکیاں ترنجن۔ اور یہ سنیں، کوئی منزل ہے نہ منزل کی لغن، سیڑھیاں چڑھتی اترتی بیبیاں۔ اور یہ سنیے، اجنبی ملکوں سے لائے ہیں درخت، اجنبی ملکوں سے لائے ہیں درخت، چھاؤں جن کی ہے نہ خوشبو نہ ہما۔ اجنبی ملکوں سے لائے ہیں درخت، چھاؤں جن کی ہے نہ خوشبو نہ ہما۔ بہت درخت آپ کے شارع فیصل پہ لگے ہوئے ہیں، ان کا سایہ ہی نہیں ہے۔ آئینوں کو توڑتے اہل حشم، آئینوں کو توڑتے اہل حشم، بے نوا کرتے اکٹھی کرچیاں۔ آئینوں کو توڑتے اہل حشم، بے نوا کرتے اکٹھی کرچیاں۔ یہ بالکل تازہ ترین ہے، آج ہی صبح۔ ایک شعلے کی لپک کی منتظر، ایک شعلے کی لپک کی منتظر، ہر محلے میں دبی چنگاریاں۔ ایک شعلے کی لپک کی منتظر، ہر محلے میں دبی چنگاریاں۔ محمد علی محمدی صاحب کنو عاقل سے، جماعت اسلامی کے رہنما، بہت خدمت کرتے ہیں اپنے علاقے کی، بہت اچھے مضامین لکھتے ہیں۔ اور ایک شعلے کی لپک کی منتظر، ہر محلے میں دبی چنگاریاں۔ شبیر علی صاحب کہہ رہے ہیں واہ واہ، بہت ہی خوب۔ اب منڈیروں سے مقام محروم ہیں، اب منڈیروں سے مقام محروم ہیں، آہنی جنگلوں میں جکڑی کھڑکیاں۔ فرا ناز بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ عفت سلطانہ کہہ رہی ہیں پنجروں میں لوگ، واہ واہ، مقرر ارشاد، فلیٹ لائف کی ترجمانی لگ رہی ہے۔ منزلہ در منزلہ پنجروں میں لوگ، اب ترنجن ہے نہ کڑیاں نہ کنواں۔ نفیس احمد کہہ رہے ہیں دبی چنگاریاں، کیا کہنے۔ ایک شعلے کی لپک کی منتظر، ہر محلے میں دبی چنگاریاں۔ ریاض منصوری صاحب ہمارے سانگڑ سے، اپنی لائبریری ہے ان کی بہت اچھی۔ نفیس احمد صاحب دبی چنگاریاں، رانا فاروقی کہہ رہے ہیں واہ بہت عمدہ۔ اب منڈیروں سے مقام محروم ہیں، آہنی جنگلوں میں جکڑی کھڑکیاں، جس کو آپ کیا کہتے ہیں، گرل۔ اور یہ سنیے، بالکونی میں اٹکتی خواہشیں۔ بالکونی اگر آپ کے آس پاس ہو مکان میں، فلیٹوں میں، تو بالکونی میں اٹکتی خواہشیں، شاخ نازک پہ لپکتی بجلیاں۔ بالکونی میں اٹکتی خواہشیں،
شاخ نازک پہ لپکتی بجلیاں، ایک دو شعر اور رہ گئے ہیں۔ چائے خانوں میں ردیفے قافیے، چائے خانوں میں ردیفیں قافیے، واہ واہ کرتی ہوئی چورنگیاں۔ چورنگیاں کراچی والے کو سمجھتے ہیں، ہمارے چوک چورستے چوراہے کو یہاں چورنگی۔ بہت خوبصورت الفاظ ہیں، چورنگی، کورنگی، اورنگی۔ آنکھ میں کتنے مناظر دو بدو، آنکھ میں کتنے مناظر دو بدو، ذہن میں دم توڑتی دانائیاں۔ اشفاق صاحب جدہ سے ہمارے ساتھ ابھی آئے تو میں نے دکھا دوں کہ ہم ان کے مگ میں چائے پی چکے ہیں۔ عالمی حلقہ دانش، کہہ رہے ہیں دیر آیت درست آیت، جدہ سے محمد اشفاق صاحب۔ یاران نقطہ داں بہت ہی اہم کتاب ہے اردو ادب پہ، اس کے مصنف۔ یہ ہم آخری مرحلے میں ہیں اشفاق صاحب اپنے پروگرام کے، اور یہ آج کی تازہ ترین غزل کی کچھ شعر سنا کے پھر ہم اجازت چاہنے والے ہیں۔ آئیں آنکھ میں کتنے مناظر دو بدو، یہ آپ سب کے ساتھ ہوگا، کتنے پرانے سین آپس میں کلیش کر رہے ہیں۔ آنکھ میں کتنے مناظر دو بدو، ذہن میں دم توڑتی دانائیاں۔ اور مقطع سن لیجئے، شام کوئی سانحہ ہونے کو ہے، شام کوئی سانحہ ہونے کو ہے، عدل کی شمشیر سے سرگوشیاں۔ شام کوئی سانحہ ہونے کو ہے، عدل کی شمشیر سے سرگوشیاں۔ چینلوں پر آگہی کی سسکیاں، حرف کی اخبار میں آہو فغاں۔ کوئی منزل ہے نہ منزل کی لگن، سیڑھیاں چڑھتی اترتی بیبیاں۔ حفظ سلطانہ کہہ رہی ہیں فلیٹ لائف اور گرل والے بند گھروں کی کیا خوب عکاسی کی ہے، کیا کہنے، بہت خوب۔ اطیاف راحلہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ مسرور جان پراپرٹی کے کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں، سے کہہ رہے ہیں سر چورنگیاں بھی ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ چائے خانوں میں ردیفیں قافیے، واہ واہ کرتی ہوئی چورنگیاں۔ آنکھ میں کتنے مناظر دو بدو، ذہن میں دم توڑتی دانائیاں۔ نفیس احمد صاحب کو عدل کی شمشیر سے سرگوشیاں معنی خیز لگ رہا ہے۔ شام کوئی سانحہ ہونے کو ہے، عدل کی شمشیر سے سرگوشیاں۔ محمد اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے پروگرام کا آخری مرحلہ آئندہ پروگرام کے پہلے مرحلے کے لیے منتظر رکھتا ہے۔ بہت شکریہ اشفاق صاحب۔ مسرور جان صاحب کہہ رہے ہیں واہ نہایت ہی عمدہ۔ اب ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں، اپنا اپنا کام چھوڑ کر پوری دنیا سے، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، انڈیا، ساؤتھ افریقہ، جدہ سعودی عرب اور پاکستان کے کونے کونے سے۔ ہم چاہ رہے تھے کوئی بلوچستان سے بھی کوئی شریک محفل ہوتا، تو بلوچستان میں اس وقت جو بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں اور ایک قافلہ چلا ہوا ہے، کیا بلوچ وہ ہمیں ظاہر ہے بلوچی نہیں آتی کہ اس کو کیا نام انہوں نے بلوچ رام جی یا اس کا دیا ہوا ہے، کہ وہ گوادر سے چلا ہے، تربت، پنجگور، مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا پڑ رہا ہے، تو اس کا کیا ہے، مقاصد کیا ہیں، مطالبات کیا ہیں، اور کسی نے بلوچ یکجہتی کونسل کے ان مظاہرین سے، ڈاکٹر مہارنگ بلوچ، ان سے کوئی رابطہ کیا کہ نہیں، اس کے لیے اگلے پروگرام تک کچھ ہم معلومات حاصل کر کے انشاءاللہ اگلے
پروگرام میں بھی کریں گے۔ بلوچستان سے بے وفائی اپنی کتاب بھی آپ کو دکھائی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے جو اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے فیصلوں پر عمل ہوگا، اور جن انتظامیہ جو ہے ایگزیکیوٹو، وہ یہ نہ سوچے کہ ان پر عمل درآمد کیے بغیر وہ وقت گزار سکیں گے۔ پہلے مئی 2023 میں ہوا تھا کہ عدالت نے دن بھی فکس کر دیا تھا، لیکن الیکشن نہیں کروائے گئے تھے کے پی کے میں اور پنجاب میں۔ وہاں کی عبوری حکومتیں غیر آئینی طور پہ طویل عرصے تک رہیں، اور اپنی منمانی کی اسٹیبلشمنٹ نے اور پی ڈی ایم نے کہ اکٹھے الیکشن کرائے، اور اس اکٹھے الیکشن کے بھی ریزلٹس کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اب جو مخصوص نشستوں کا مسئلہ پیدا ہوا تو اس پر بھی الیکشن کمیشن عمل درآمد سے گریز کر رہا ہے۔ تو لیکن اب امید ہے جسٹس منصور علی شاہ کے اس تقریب میں بیان سے کہ اس کے بعد ہے سپریم کورٹ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروائے گی۔ ابھی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں گرمی کی، اس کے بعد سپریم کورٹ پھر شان شوکت سے اپنے سماعتیں شروع کرے گی۔ انجم صابری اب کہہ رہے ہیں 14 اگست کو اپنے اپنے گھروں پر بشمول اوورسیز پاکستانی ہلالی پرچم لہرانا نہ بھولیں، کیونکہ ہم نے تو اپنے اگست کے پروگراموں میں پیچھے ہلالی پرچم آویزاں کیا ہوا ہے۔ مسرور جان صاحب کہہ رہے ہیں آپ کا شکریہ سر۔ سمانہ تقوی بھی سلام کہہ رہی ہیں۔ چلیے اب آپ اجازت دیجیے، بہت اچھی نشست رہی ہے، ہم نے تمام اہم معاملات پہ غور کیا، اپنا کالم بھی آپ کو پڑھ کے سنایا، اپنے کالم پہلے سے بھی پڑھ رکھا تھا اور ابھی بھی اس پہ اپنے تجاویز تبصرے دیے۔ تو آگے آپ سے گزارش ہے کہ نیکسٹ پروگرام جو ہوگا اس میں بلوچستان پہ بھی بات کریں گے، اور آپ لوگ بھی اس میں اپنا کچھ معلومات حاضر کر کے ہمیں باخبر کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جمعرات کو 15 اگست ہوگی انڈیا کا یوم آزادی، تو کچھ ہم انڈیا کے یوم آزادی کے بارے میں اور انڈیا نے اب تک جتنے معاملات طے کیے ہیں وہاں آج تک کبھی جو ہے تبدیلی ہمیشہ ووٹ کے ذریعے ہوئی ہے، کبھی وہاں کوئی اسٹیبلشمنٹ نے خود کاروبار نہیں سنبھالا، اس کی بھی بات کریں گے۔ ابھی اجازت دیجیے، مریم ہنا ابھی شامل ہوئی ہیں، یہ اب کیا ہے فلائی جنا میں ایئر ہوسٹسوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تصویریں ان کی نظر آتی ہیں، تبھی دیکھیں کبھی فلائی جنا سے فلائی کیا، ورنہ ہم جنا کا معاشرہ تو نہیں بنا سکے پاکستان میں، جنا کا جو بھی تھا، بلکہ ہاں آج ہم بھول گئے کہ 11 اگست کی ایک اور اہمیت ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان سے خطاب کیا تھا دستور ساز اسمبلی سے، میں بھول گیا وقت، ورنہ وہاں سے اس کے کوئی ایک دو اقتباسات اس تقریر سے آپ کو مل جائے گی گوگل پہ، وہ تقریر آج 12 بجے سے پہلے ضرور پڑھ لیں۔ پورا جو جس قسم کا معاشرہ، جس قسم کا پاکستان قائد اعظم چاہتے تھے، وہ انہوں نے اس 11 اگست کے دستور ساز اسمبلی سے خطاب میں بہت ہی واضح طور پر بتا دیا تھا۔ تو ابھی اس پر اگر عمل کیا جاتا تو آج پاکستان ان مسائل کا شکار نہیں ہوتا۔ ضیاء تنولی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ مریم ہنا کہہ رہی ہاؤ آر یو محمود شام، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے
بہت پہلے بڑا اچھا پروگرام رہا ہے. تو 11 اگست کا جو پیغام ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا، معاف کیجیے کہ میں بھول گیا کہ وہ تقریر ایک تاریخ رکھتی ہے، اور اسی میں اس کی بنا پہ ہی آئین پاکستان کا بن سکتا تھا اگر ہمارے شروع میں مادر جماعت پاکستان مسلم لیگ جو ہے اس کو اہمیت دیتی، بلکہ اس میں رد و بدل بھی کی گئی. جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جو تقریریں شائع کی گئیں اس میں وہ حصہ نکال دیا گیا، اور آج اقلیتوں کا دن بھی منایا جاتا ہے اسی تقریر کے حوالے سے. اس میں واضح طور پر کہا تھا کہ آپ کہ پاکستان میں سب پاکستانی کوئی بھی مذہب رکھتے ہوں ان کے حقوق برابر کے ہیں. انہوں نے کہا تھا آج سے کوئی مسلمان نہیں، ہندو نہیں رہے گا، عیسائی نہیں، کہ مذہبی معنی نہیں، شہری آئینی طور پر کہ وہ جو ہے حقوق سب کے برابر ہوں گے. جسٹس منصور علی شاہ نے بھی اس تقریب میں یہی بات کی کہ بھی چاہے پاکستان میں مسلمان 96 پوائنٹ کچھ فیصد ہیں، دوسرے کم ہیں، لیکن تعداد میں کم ہو سکتے ہیں مگر حقوق اور جو ہے اختیارات میں برابر ہیں، کہ جو حقوق حاصل ہیں جسٹس منصور علی شاہ کو وہی ہر غیر مسلم ہم وطن ہندو کو، سکھ کو، عیسائی کو، پارسی کو حاصل ہیں. تو ایک وڈ بھی چیف جسٹس کی طرف سے یہ بیان بہت ہی حوصلہ افزا ہے. تو آج آپ سونے سے پہلے 11 اگست قائد اعظم کی تقریر ضرور پڑھ لیجئے گا. مریم حنا کہہ رہی اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی عطا کرے، آمین. سلیم بیگ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ. اب ہم اجازت چاہیں گے. آخر میں بہت زیادہ اپنا تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور بات چیت کا بھی، لیکن بہرحال ایک وقت مقرر کیا ہوا اس سے تھوڑا زیادہ ہی ہو گیا ہے، آدھا گھنٹہ. تو کریں گے. اب اگلے پروگرام میں بھی بتائیے گا اپنا شاعری کا مجموعہ شائع کریں یا نہیں. شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں یور ٹوڈیز پروگرام از کمپلیٹلی very informative, which provides us lot of information and we learn lots of knowledge. Thank you.